بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے نغمہ آواز کے دیکھنے والے، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ آپ سب واقف ہیں، انتہائی مقبول اور انتہائی معتبر ممتاز اسکالر، انتہائی نابغائے روزگار شخصیت، جنہیں فیض احمد فیض نے بلبل پاکستان کا خطاب دیا، جس پر حضرت جوش ملی آبادی نے کہا کہ یہ بلبل پاکستان نہیں بلکہ یہ تقدیر کی شہزادی ہیں۔ معزز ناظرین، میں جس شخصیت سے متعلق آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ دنیا کی 6-7 عالمی شہرت یافتہ جامعات میں آپ وزٹنگ پروفیسر رہیں، جس میں سوئٹزرلینڈ کی مشہور معروف جامعات، اصفہان، مانچسٹر، چین، ماسکو کی جامعات میں سے آپ وابستہ رہیں۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے ہے۔ تو کیونکہ آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، بارہ بنکی سے، تو میں مرزا رجب علی بیگ سرور مجھے یاد آتے ہیں کہ جہاں سے مرزا رجب علی بیگ سرور کی جو زبان تھی، جو مرصع، مرجع اور مرقع زبان تھی، یہ اسی زبان کی پیروکار ہیں، اور یہ وہی ایک پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ آج اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ تو آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ کو بہت آداب اور خوش آمدید نغمہ آواز چینل کی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے جو آپ کے ابتدائی ایام ہیں، آپ کی جو بود و باش ہے، آپ کا جو ایک سوانح خاکہ ہے، ظاہر ہے راجہ صاحب محمود آباد آپ کا سسرال رہا، عسکری صاحب آپ کے والد محترم، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ذرا وہاں سے ابتدا کیجئے اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ سارا سلسلہ کیسے، کب شروع ہوا، کس طرح سے، پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ندیم ہاشمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنی کم علمی، بے بضاعتی کا گہرا احساس ہے۔ آپ نے مجھے عزت دی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں آپ کی ٹیم نے کہ میں کچھ کہہ سکوں، شاید اس لیے کہ محبت کی زبان بہت مختصر ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ددیال کی حد تک میری پیدائش، میرا خاندان مصطفیٰ آباد رائے بریلی، جہاں کے اندرا گاندھی کی کانسٹیٹوئنسی تھی، وہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ اور میرے دادیال میں میرے باپ، چچا، پھوپھی، عجیب و غریب بات ہے کہ وہ سب وکالت کے پیشے سے تھے، علم تھا، دانشوری تھی، مگر دھمال کا مزاج تھا۔ واہ! سب دھمال میں مبتلا تھے، سب کو لطف آتا تھا، قہقہے لگ رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی، اور وہاں یہ اب آپ یہ فرمائیے کہ ہم نے لکھنوی تہذیب کا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا، اور بڑی شاندار تہذیب تھی، ہم سب واقف ہیں۔ بارہ بنکی، جہاں سے حضرت خمار بارہ بنکی ہمارے یہاں مشاعروں میں آتے رہے، سرور بارہ بنکی، دنیال میں جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ ایسے بھی یہ مارکت الارا شعر سرور صاحب کا، پھر خمار صاحب کی بے شمار، کوئی شک نہیں۔ اور کیا غنائی لہجہ، کیا غنائی لہجہ، کیا ترنم، کہ آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ آپ کا چلا، پھر آپ پاکستان، آپ لوگ ہجرت کر کے یہاں آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ آپ نے سارا ذکر کیا، اور سویڈن میں ڈائریکٹر جنرل وہ کس ادارے میں تھے؟ کنسٹرکشن میں۔ اوکے، ہاں، اس کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے، کراچی آ گئے۔ کراچی آ گئے کراچی میں ندیم ہم نے 4 سطحوں پر کام کیا ہے۔ جی۔ پہلا، یہاں آدم جی سائنس کالج میں مجھے آفر ملا، آدم جی سائنس کالج، آدم جی سائنس کالج میں، وہاں میں پڑھاتی رہی۔ اس کے بعد اتفاق یہ ہے کہ آغا شاہی، وزیر خارجہ راجہ صاحب کے گھرانے سے ان کے تعلقات تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ چولائی آ رہا ہے۔ کس کے تعلقات تھے آغا شاہی کے گھرانے سے؟ آغا شاہی سے،
آپ کے گھر والوں کے؟ گھر والوں سے، اوکے۔ میرے سسرال سے۔ راجہ صاحب کے ٹھہرتے تھے وہ جا آغا ہلالی اور آغا شاہی اور آغا ہلالی، یہ سب راجہ صاحب کے بڑے مریدوں میں سے تھے۔ تو آغا شاہی نے کہا کہ چیچن لائی آ رہے ہیں ہاں چین سے، کہ چین کا پرائم منسٹر آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے ملیے۔ ہم کو وہاں ملایا گیا اور معلوم نہیں ہم نے کیا بات کی کیا نہیں کیا کہ فوری طور کے اوپر ایک خط ہمیں اسی جگہ خط دیا گیا کہ ناؤ یو آر اپوائنٹڈ ایز اے پروفیسر ان پیکنگ یونیورسٹی۔ اچھا، ایک دین اینڈ دیئر۔ اتنے بڑے پرچے پر اب ہمارے لیے، ہمارا بیٹا چھوٹا تھا حیدر امام، اس کو پھوپھی کے پاس چھوڑا اور ہم دونوں چائنا چلے گئے۔ پیکنگ یونیورسٹی، پیکنگ یونیورسٹی میں ہماری انتہا سے زیادہ پذیرائی ہوئی اور یہ پرنٹنگ پریس کے انچارج ہو گئے اچھا، وہاں چائنا میں۔ وہاں ہم نے ایک چیز جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ یہ کہ لوگوں، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، پورا چائنا، تقریباً آدھا چائنا میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ واہ احساس کی یہ شدت تھی۔ واہ واہ، اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو رنج بہت زیادہ ہے، اب یہ ٹکٹ دیتے ہیں، آپ فوراً اپنے گھر جائیے اور وہاں سب سے مل کے پھر آپ واپس آئیے۔ یہ چائنا میں جو آج آپ کو یہاں نہیں ملے گا، کیا بات ہے، اس طریقے سے احساس۔ یہ وہی پیکنگ یونیورسٹی جو اب بیجنگ یونیورسٹی ہو گئی ہے۔ پیکنگ یونیورسٹی میں جس وقت میں تھی، پیکنگ یونیورسٹی میں ندیم عجیب بات ہے کہ میرے کچھ لیکچر ہوئے جی، تو اس کی روشنی شاید رشا بھی پہنچ گئی۔ رشا کی طرف سے ایک آفر آ گیا کہ آپ آئیے اور ہمیں یہاں پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ پر، پولیٹیکل سائنس کے، اس پر آ کے گفتگو کیجیے اور یو آر اپوائنٹڈ۔ واہ، اب رشا چلے گئے۔ اب جب رشا پہنچے تو وہاں ایک چیز جو خاص دیکھی کہ بچے جب اسکول جا رہے ہیں انہیں سیلیوٹ، فوجی سیلیوٹ جیسے ہوتا ہے، فوجی سلوٹ دیا جا رہا ہے، اور وہاں زندگی میں اتنی برابری کا تصور ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، احباب ہیں۔ یہ پوری فضا جو اسٹوڈنٹ، اور اس کے بعد پھر ہم بہتی گئی اور ہم چلے گئے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ پہلے مینچسٹر میں پڑھا، اچھا، پہلے مینچسٹر، پھر مینچسٹر سے آپ لوگ سوئٹزرلینڈ گئی ہیں۔ ہاں، بات بڑھتی گئی چلی گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک عجیب و غریب واقعہ، جی، ایک سوئس عورت ہمارے پاس سامنے آ کے کھڑی ہوئی، ڈاکٹر عالیہ کیا آپ نے امراؤ جان ادب پڑھی ہے؟ واہ، مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان ادب پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا تھوڑی سی تو پڑھی ہے۔ تھوڑی سی؟ ہم نے اس کے 6 ترجمے کرائے ہیں۔ واہ 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 واہ، 6 ترجمے کرائے ہیں۔ یہ سوئس ہے، یہ جرمن ہے، یہ فرینچ ہے، یہ پرشین ہے، یہ عربی ہے، اور پھر ہم نے اس کو 7 اسکولوں میں پڑھایا ہے، اردو کو پھیلایا، آگے بڑھتی ہے۔ جی، بڑے بڑے شاعر، بڑے عجیب، بڑے فنکار ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سمجھیے 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں۔ جی، 20ویں صدی میں ہمارے سامنے حسرت ہے۔ میں مینچسٹر میں تھی، فیض صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا عالیہ سب سے بڑا کام اگر کچھ کرنا ہے تو حسرت پر کرو۔ حسرت موہانی پر، موہانی جیسا جو جیل میں بھی گیا، قید خانوں میں بھی رہا ہے، کیا بات، اور قید خانوں کے بعد سے اس نے جو شاعری کر دی واہ، زمانہ جانتا ہے، کیا بات ہے۔ اس کے بارے میں سبھی دنیا کو سب معلوم ہے اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے غالب ہمارے سامنے آتا ہے۔ غالب اور میر تقی میر یہ اتنے جید عالم ہیں کہ غالب پر کوئی آج تک 21ویں صدی میں بھی غالب نہیں آ سکا۔ واہ واہ، غالب ہی رہے، وہ مغلوب نہیں ہوئے، آج بھی غالب ہے، آج بھی غالب ہے سب پر، مغلوب نہیں ہوئے۔ کوئی اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، اب دیکھیے انگریز آ گئے، 17ویں صدی ہے، دانشوری کی بات کر رہی ہوں کہ ادیب کا مقام ہے کیا، دانشور کا مقام ہے کیا؟
کہ ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو، ہمیں آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کیا ہے ادیب کا مقام۔ ادیب کا مقام یہ 17ویں صدی ہے، انگریز آ رہے ہیں، انگریز آ چکے، آ رہے ہیں، میر تقی میر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کیا شعر کہہ رہا ہے، کہتے ہیں تیری کجدائیاں دیکھی، بھلا ہوا کہ تیری سب برائیاں دیکھی، میری گلی سے صدا ہے کشندۂ عالم، واہ میری گلی سے صدا ہے کشندۂ عالم، ہمیشہ اٹھتی ہوئی چارپائیاں دیکھی، واہ واہ ہمیشہ اٹھتی ہوئی چارپائیاں دیکھی۔ واہ واہ واہ، دو گلوبل ولیج ہیں، کل کی فکر بھی، آج کی فکر بھی، دو گلوبل ولیج ہیں۔ آپ کیا گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں؟ ایک گلوبل ولیج وہ ہے جو بڑے سرمایہ داروں نے بنایا ہے اور غریب ملکوں کے ذہنوں کو اسیر کرنے کے لیے بلایا ہے، تاکہ ان سے ان کا قلم، ان کی دعویٰ سب چھین لیا ہے، صرف کن فیکون کی منزل پر انہیں کھڑا کر دیا، جو ہم کہیں وہی صحیح۔ لیکن دوسرا بھی ایک گلوبل ولیج ہے، اور وہ گلوبل ولیج عوامی گلوبل ولیج ہے، جو انسانوں کے درمیان سرحدیں نہیں بنا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے، محبت یکانیت ایک کے ساتھ وہ ایک نئی دنیا تعمیر کرنا۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا ہے، مندری خاک کہن گوہر جامی بینا، واہ میں اس پرانی زمین سے ایک نیا نظام اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ واہ، مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، یہ ذرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، سنو اور غور سے سنو۔ اقبال، مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، یہ ذرے جو ہیں یہ انجم بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے چل کے ایک جملہ کہوں، جوش بہت بڑے انقلابی شاعر ہیں، فیض انقلابی شاعر ہیں، جتنے انقلابی شاعر ہیں ان کا نام لیتے چلے جائیے، لیکن ایک صرف اقبال کا ایک شعر سب پر بھاری، اقبال کا ایک شعر سب پر بھاری، کیونکہ نثر اٹھا کے چلو، شیخ ایاز نے بہت اچھا اسی سلسلے میں، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پیر زخمی سہی ڈگمگاتے چلو میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، یہ سب ہے انقلابی لوگ ہیں، مگر جناب جو اقبال نے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہے، کیا کہا یہ رہزنان چمن، آپ تو اس کا نام لیتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، یہ رہزن ہے وہ رہزن نہیں ہے، جی نہیں، آپ نادان ہیں، آپ ابھی سمجھے نہیں ہیں، 70 سال کا پورا نسخہ اس نے ایک شعر میں جمع کر کے دے دیا، کہتا ہے رہزنان چمن، رہزنان چمن لالا انتقام کشے، یہ ہے ایک ایکس وائی زیڈ، 70 سال سے آتے رہے ہیں، 70 سال میں جاتے رہے، ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ہے۔ رہزنان چمن، جنہوں نے ہمارے یہ رہزن جو آئے ہیں، رہزنان چمن لالا انتقام کشے، انتقام کا لفظ ہے، آؤ تم بھی کھڑے ہو، تم بھی کھڑے ہو، تم بھی کھڑے ہو، اور یہ 70 سال میں جو رہزن آئے ہیں ان کے خلاف پوری فوج تیار کرو، اور فوج تیار کر کے رہزنان چمن لالا انتقام کشیم، بز میں غنچہ و گل طرح دیگر اندازیں، کاہے کا بدلہ لو، انتقام کس بات کا لو، انتقام کا لفظ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا علاوہ اقبال کے، کہتا ہے انتقام لو، کس چیز کا انتقام لو، یہ بیٹیاں جو ہماری سر بازار کھڑی کر دی گئی، یہ ہمارے چہروں کی، ہمارے بچوں کے چہروں کی لالی جو چھینی گئی ہے، جو ہماری ماؤں کے پردے ہٹائے گئے ہیں، اس کا انتقام لو، اور پوری ایک صف بناؤ، پوری ایک فوج تیار کرو۔ اس کے بعد کہتا ہے مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، خرما کس کے دری گرد سوارے بیند، وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو اسی گرد سے ایک سوار کو دیکھ رہے ہیں، خرما کس کے دری گرد سوارے بیند، جوہر نغمہ ز لرزی در تارے بیند، میں ایک نئی دنیا کو تخلیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ایک نئی زمانے کو دیکھ رہا ہوں،
دیا کہ قائد آسماں بگردان اقبال کو جوڑ دیتا ہے، واہ وہیں اقبال جوڑ رہا ہے غالب کو، دیا کہ قائد آسماں بگردان قضا و جنبش رتل گرام گردان۔ واہ واہ واہ، آپ کی اسی گفتگو سے دیکھیے گفتگو کا میں یعنی سلسلہ کیسے جڑ رہا ہے کہ یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہم ترقی پسند شعراء کی بات کر رہے ہیں تو مخدوم محی الدین بھی یاد آ گئے۔ ایک لفظ کا استعمال اور کر دوں جی کہ اردو ادب کی تاریخ میں سب سے پہلے انقلاب کا لفظ اگر کسی نے استعمال کیا ہے وہ اقبال۔ واہ، ڈاکٹر صاحب بس آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، نغمہ آواز کے ناظرین کو، جیسے ہم یاور مہدی صاحب سے جب آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور بہت سارے پروگرام میں، تو وہ مجھے نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی کا یہ اثر شعر، اس کو ذرا نہیں ہوتا، ہاں، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو ان سے یاور مہدی صاحب سے ہم پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ کا کوئی پسندیدہ شعر، تو وہ اثر لکھنوی صاحب کا یہ شعر سناتے تھے کہ اپنی لذت میں گم ہوئے نغمے، اپنی لذت میں گم ہوئے نغمے، اب خاموشی سخن سے بہتر ہے۔ اب خاموشی سخن سے بہتر۔ آپ کا پسندیدہ شعر یا آپ کا کوئی پسندیدہ شاعر وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ مشکل ہے، بہت سینکڑوں اشعار ہوتے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر بالکل میں ہارٹ ٹچنگ۔ آج کے حالات میں 21ویں صدی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور 21ویں صدی میں مجھے اقبالی کا شعر سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارشاد۔ مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، واہ، مندری خاک کہن گوہر جامی بینم، چشم ہر ذرہ چو انجم نگرامی بینم، خرم آکس کے دری گر سوارے بیدد، خرم آکس کے دری گر سوارے بیدد، جوہر نغمہ ز لرزیدن تارے بیدد۔ میں ایک نئی دنیا کو تخلیق ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ واہ، یہ ہے جو آج کا ہمارے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ اقبال کو پڑھو، ترقی پسند شاعروں کو پڑھو اور یہ معلوم کرو کہ وہ اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام اولوالعزم بنے کیسے، کیوں بنے، کیسے بنے، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ آپ کا، آج کی آپ کی یہ بہت ہی اثر انگیز، پرمغز اور انتہائی معلوماتی گفتگو ہمارے ناظرین تک آپ کی زبانی پہنچی۔ عالمانہ میں آپ کا نغمہ آواز کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تہ دل سے شکر گزار ہوں اور انتہائی متشکر ہوں کہ آج آپ نے یہ وقت دیا اور اتنی اچھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا یہ نغمہ آواز کا جو پروگرام ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کے ساتھ، آج کا یہ پروگرام بڑا یادگار اور بڑا تاریخی پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جب حال میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حال جب مستقبل میں کنورٹ ہوتی ہے تو ایک تاریخ بن جاتی ہے، اور اس اعتبار سے ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کی انتہائی نستعلیق گفتگو آپ لوگ تک پہنچی، تو ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کا بہت ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکریہ۔ معزز ناظرین، نغمہ آواز آپ کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے اور ہر دفعہ آپ کے لیے ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج کی شخصیت آپ کے سامنے جلوہ گر ہوئیں ڈاکٹر عالیہ امام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے وہی درخواست کہ نغمہ آواز کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس میں آپ کے کمنٹس کی ہمیشہ کی طرح ہمیں ضرورت رہے گی۔ اس کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور بڑی اہم اور معتبر شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ پاکستان زندہ باد۔